السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ہاں بہت ہمارے ایسے بھائی ہیں، بہت ہماری ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو اپنی طرف سے تو روزہ رکھتی ہیں، ان کی نیت بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سحری کے وقت سحری بھی کر رہی ہیں اور افطاری کے وقت وہ افطاری کر رہی ہیں، لیکن ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا روزہ قبول نہیں ہوتا؟ دیکھیں، بہت افسوس کی بات ہے نا کہ پورا دن پانی بھی نہیں پینا، کھانا بھی نہیں کھانا، لیکن اس کے باوجود آپ کا روزہ قبول نہیں ہو رہا۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شہر میں اگر 4-5 مساجد ہیں، ایک گاؤں میں اگر 3-4 مساجد ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے، ٹھیک ہے، آپ نے رمضان کے شروع میں جس مسجد کے ساتھ بھی نیت کر لی، ٹھیک ہے، ایک مسجد کے ساتھ نیت کر لی کہ بھائی ہم اس کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اس کے ساتھ کھولیں گے، تو آپ کیا کر رہے ہیں جی، آپ انتظار کر رہے ہیں سحری کے وقت اذان ہونے کا، فجر کی اذان ہونے کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب سحری کا ٹائم پہلے ختم ہو رہا ہے، اذان کا بعد اس کے ٹائم جو ہے اس کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک اذان شروع ہوگی نا تب تک سحری کا ٹائم ہے۔ ہم روزہ اسی وقت خراب کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی شان، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ کسی سے چھوٹ گیا، پھر وہ اس کے بعد پورا سال وہ روزہ رکھتا رہے، لیکن وہ اس روزے کی شان کو نہیں پہنچے گا۔ تو بھائی یہ جو ہم اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک دیا، اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا یہ جو روزہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی ان کو ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ کیا ان کی حفاظت کیا ہے؟ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے اپنی زبان کا بھی پھر روزہ رکھنا ہے، اس سے کوئی غلط بات نہیں کہنی، اس سے کوئی گالی نہیں دینی، اس سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی طرح اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اس نے پھر کوئی گندی چیز نہیں دیکھنی، اس نے کوئی بدنظری نہیں کرنی۔ پھر تو اس لیے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو میرے دوستو اس روزے کو اچھے سے، ٹھیک ہے، جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کی چغلیاں کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں اس طرح۔ تو بھائی ان چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔